الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. مہمان کرامی گیلانی صاحب، سجاد صاحب اور تمام دوست احباب جو کہ تمام محلہ محمود آباد سے اور محلے کے لوگ ان کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور آج کیونکہ 11 تاریخ کو الیکشن ہے اور علی موسیٰ گیلانی صاحب اس حلقے سے NA 157 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو پیچھے بھی 4 سال حکومت رہی ہے PTI کی، یہاں سے MNA بھی بنے، MPA بھی بنے. اور اس لیے جو رانا صاحب کے کام کے لیے ہم نے کہا تھا محمود آباد میں، الحمدللہ رانا صاحب گیلانی صاحب کے ساتھ ہیں اور ویل کمیٹیڈ ہے جی. ایک کام کا اگر یہ وعدہ کر لینا جی تو وہ کر کے چھوڑتے ہیں. اور اسی وقت ہم نے اسی دن بتایا جی فلاں جگہ وولٹیج ڈاؤن ہے، 2 کھمبے لگانے ہیں جی، اور یہ ایک جگہ یہ مسئلہ ہے. کہتا ہے یہ بھی چلتے ہیں. اس کو بندے واپڈا والے لے کے گاڑی میں بیٹھے ہم آ گئے. تو جب میں ادھر سوئی گیس پہ جب ہم نے ٹرن کیا نا جی تو میں نے رانا صاحب سے کہا، تو بلکہ گیلانی صاحب نے بھی ابھی آئے ہیں اسی روڈ سے، سوئی گیس روڈ سے. ہمیں سب سے زیادہ تکلیف جو ہے نا جی سوئی گیس روڈ کی ہے رانا صاحب. تو رانا صاحب کو میں نے اس دن کہا تھا آج گیلانی صاحب بھی جی اسی روڈ سے آگے بھی گزریں گے. پچھلی حکومت نے کچھ نہیں کیا جی، ان کو ووٹ بھی دیے، سارا کچھ دیا. 4 سال تک ہمارا سوئی گیس روڈ نہیں بنا. اور دین کے مطابق کسی کا رستہ ٹھیک کر دینا ایک ثواب کا کام ویسے بھی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھائی علی موسیٰ گیلانی ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے سوئی گیس روڈ کا، کیونکہ یہاں سے لے کے آگے تک نا جی یہ سب بندے اس سے سفر کر رہے ہیں اس محلے والے. اور باقی بھائی میرے پڑوسی ہیں، ظفر جنجوا صاحب ہیں، اسی طرح جی بھٹی صاحب ہیں، رمضان صاحب، اور بھی اشرف صاحب ہیں، سارے کافی بھائی، عمر صاحب ہیں پکے ہمارے، اسی طرح اقبال بھائی ہیں. تو سارے یعنی کہ یہ جو ہے نا جی آج باقی کام تو چھوٹے چھوٹے ہیں ہو ہی جائیں گے. اور ہم آپ سے پورے تعاون کی جو امید رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے ہم سب کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا کامیابی ہمکنار کرے. باقی کسی بھائی کا کوئی مسئلہ کہ ہو انشاءاللہ ہم یہاں پہ حاضر ہیں جی. کسی قسم کا بھی کوئی کام، اب کیونکہ پنجاب میں حکومت نہیں ہے، واپڈا کے کام تو رانا صاحب نے میٹر تھے اور امیجیٹ یعنی کہ ہم نے اپنی گیدرنگ تھوڑی سی کی تھی تنظیمی طرف سے. تو ہم نے جبار صاحب کو بلایا، PTI کے تھے، بھائی بھی آئے. تو لیکن ہم نے جب یہ دیکھا کہ رانا صاحب نے ہمیں یاد رکھا بغیر کسی بات. اب رمضان شریف کے جب دن تھے ہمیں نہیں خیال تھا. میں ایک سیاسی کارکن نہیں بلکہ میں سماجی ورکر ہوں. میرا کوئی کسی سے کسی قسم کا لینا دینا نہیں، کوئی ایک پیسے کے روادار نہیں. ہم ایمانداری کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں جی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں، ہماری کونسل میں غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو. اور ماشاءاللہ یوسف گیلانی صاحب تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا کرے اور کامیابی سے ہمکنار کرے. وہ پہلے ہی بڑے بدنام ہیں نوکریاں دینے میں، ان کے خلاف کیس بنے تھے کہ نوکریاں بھی دے دی ہیں جی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ ہی وہ جرم کریں نوکریاں دینے والا. جی ہمارے بچے، ہمارے محلے کے بچے، ہمارے محمود آباد کے بچے، اسلم کالونی UC 56 کے بچے، ان کو جی آپ نظر انداز انشاءاللہ نہیں کریں گے. جو ہی کوئی موقع ملے گا تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ امید ہے کہ ہماری ہیلپ کریں گے جی، بھائی رانا صاحب بھی اور گیلانی صاحب بھی. باقی کسی بھائی کا کوئی مسئلہ مسائل کسی قسم، کیونکہ جی دیکھیں ہم یہاں پہ آج یونائٹیڈ ہے نا جی، تو ہم کام کروا سکتے ہیں.
हमने सही पूछे ना कि हम इलेक्शन में किसी काउंसलर के या चेयरमैन में हम उम्मीदवार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अच्छा आदमी आ गया है कोई भी, हम किसी अच्छे आदमी को नामजद करें अपने में से, जो कि बंदों के दरमियान रहे और बंदों के मसाइल दुख सुख में काम आएगी बंदे जो भी है। तो इंशाल्लाह जो है ना हम जी आपके साथ हैं। राणा साहब जो है ना आपने, मैं एक बल्कि और इजाफा करता चलूँ, गिलानी साहब आपने राणा सज्जाद साहब को जो है ना जी बड़ा, मैं कहता हूँ हीरा चुना है, बहुत निडर, यकीन करें दिल बंदा और वेलफेयर माइंडेड। मैंने जब से मैं इनसे टच हूँ जी, मैंने नहीं देखा किसी दिन भी ये आराम फरमा रहे हो, सुबह से लेके शाम तक अपने हल्के में और किसी कोशिश में लगे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी आता है, इस सिलसिले में इनकी काविशें हैं जी। तो बाकी किसी का भाई को कोई मसला हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई। और बल्कि मैंने आपकी नुमाइंदगी कर दी, आजा आजा लेट हो गया वो जी। असल में कई बंदे मुस्लिम नमाज पढ़ के आना था ना, हमें ये था कि मगरिब टाइम तक हमारा प्रोग्राम शायद चले, लेकिन राणा साहब ने कहा 6 बजे फिर चालू नहीं है। और मुझे भाई फारूक ने ट्रेन रखा नहीं, वो मगरिब के बाद है, हम थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा, वरना हम कहते थे ठीक है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम अलैकुम। मैं आप सबका कि आप सब ने हमें यहाँ आने का, बात करने का मौका दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप लोग बैठे हैं, ये 40-50 लोग नहीं, ये माशाल्लाह इस पूरे वार्ड की नुमाइंदगी है। और ये जो आपका वार्ड नंबर 1 है, इसके कम से कम 4000 वोट, और आप लोग जो है वो नुमाइंदा बैठे हैं कोई। और आप लोगों का यहाँ पे जो किरदार है, जो शख्सियत है, उसके बारे में जो है, क्योंकि मैं बखूब जानता हूँ, मैं यहीं से हूँ, आप लोगों में से हूँ। तो मकसद यहाँ आने का कि ज़िमनी इलेक्शन है, और ज़िमनी इलेक्शन में 2 उम्मीदवार मदे मुकाबले हैं। एक उम्मीदवार वो है कि जिसके दादा मुल्तान के गवर्नर रहे, उसका बाप सूबाई वजीर रहा, उसका बाप फेडरल मिनिस्टर रहा, और उसका भाई इसी हलके से 4 साल एमएन में हमसे सिलेक्ट रहा। मैं तो ये समझता हूँ कि वो इलेक्ट नहीं हुआ था। अगर इलेक्ट हुआ था तो वो अली मूसा गिलानी हुआ था, वोटों से देखा जाए तो उसको हम पे मुसल्लत किया गया। अब ये जो रोड है महमूदाबाद का, ये सिर्फ महमूदाबाद का ये रोड नहीं है। आप पूरी इस यूपी को विज़िट करें, यूपी 56 को विज़िट करें, फिर आगे 45 को विज़िट करें, फिर आप 46 को विज़िट करें, और इसके साथ मुहेका PP 217 आपके साथ शुरू हो जाता है। आप ये देखिए कि पिछले 4 सालों से PTI की गवर्नमेंट है, पंजाब में भी और फेडरल में भी, और अब भी पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। तो मुझे ये बतला दें, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों की बसीरत मुझसे ज़्यादा है, आप लोगों ने इलेक्शन में वोट मुझसे ज़्यादा पहले कास्ट किए हैं, और आप इन तमाम नुमाइंदगान को जानते हैं। एक ख़ानदान वो है जिसका मैं बतला रहा हूँ। आप लोग ये बतला दें कि आप लोगों के जहन में अगर ये हो कि मखदूम जाज हुसैन कुरैशी साहब गवर्नर पंजाब रहे, कोई मुल्तान के लिए उनको खिदमत, कोई ऐसा प्रोजेक्ट वो लेकर आए हो। ये शाह महमूद साहब जो है वो MCA रहे, सूबाई वजीर रहे, और वो फेडरल मिनिस्टर रहे, मुल्तान के ज़िले नाज़िम तक रहे। उन्होंने कोई ऐसा काम मुल्तान के लिए तो किया हो, वो बतला दें। और आप पिछले 4 साल से वो यहाँ हम पर मुसल्लत थे, और उसके मदे मुकाबिल जो नौजवान है, जिस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, उनके वालिद गिरामी जो हैं, उनके मैं समझता हूँ मुल्तान पे और जनूबी पंजाब पे, हमारे इस पूरे वसेट पे जो एहसानात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। अगर मैं उनके काम जो उन्होंने किए हैं, जैसे राणा साहब अभी फरमा रहे थे कि उन्होंने जी जुर्म किया है कि वो रोज़गार का वसीला बने, बिल्कुल, और उन्होंने वो जुर्म यहाँ भी किया है। यहाँ भी वो 16वें ग्रेड की उन्होंने उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म थे, यहाँ भी नौकरी दी थी। आप सबको भी पता है कि उन्होंने बिला तफरीक उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बंदा कहाँ से आया है, किस जात से है, ना उनके अंदर कोई तासुब है और ना ही कोई तफरीक है।
انہوں نے خدمت کی ہے ملتان میں، ملتان کے رہنے والوں میں کے لیے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ آپ یہاں اس UC 56 میں، 51 میں، 54 میں، 55 میں جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، اس وقت میں ظرف کی بات کر رہا ہوں، یہ بات کرنا ضروری ہے کہ یہاں سے عبدالقادر گیلانی صاحب نے الیکشن لڑا، وہ کچھ ووٹوں سے الیکشن لوز کر گئے، یہاں سے رانا محمود الحسن صاحب MNA بن گئے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے۔ انہوں نے یہاں ہمیں 1 ارب 14 کروڑ روپے کا اس وقت سیوریج کی مت میں فنڈ یوسف رضا گیلانی صاحب نے دیا، اور یہ جو آپ کی ان گلیوں میں جو سیوریج ڈلا، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اتنے ہمیں پیسے دیے کہ ہمارے ان تمام یونین کونسلوں میں سیوریج بھی ڈل گیا، اور وہ جو نہر کے اوپر آپ کا ڈسپوزل بنا ہوا ہے، جو فنکشنل ہوا ہوا ہے، یہ گیلانی صاحب نے ہمیں فنڈ دیا تھا۔ اور اگر دیکھیں یہ میرا بیٹا الیکشن لوز کر جائے اور مخالف جو ہے جو میرے بیٹے کو ہرا کے آئے اور میں وزیر اعظم ہوں، میں تو اس کو کبھی نہیں چلنے دوں گا۔ اس بندے کا ظرف دیکھیں، اور اس نے اس وقت سوئی گیس کے فنڈ رانا صاحب کو دیے، اور بلا تفریق یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے بیٹے کو ہرا کر آیا۔ وہ بندے کا ظرف جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس نے یہاں کے لیے خدمات اس کی۔ اب یہ دیکھیں کہ 8 سال پہلے ہمارے جو لوگ یہاں سے حج عمرے کے لیے جاتے تھے، وہ 3 دن پہلے یہاں سے ٹریولنگ کرتے تھے، وہ یا تو کراچی سے ٹریولنگ ان کی سیٹ ہوتی تھی، وہاں سے جاتے تھے، یا لاہور سے جاتے تھے، اسلام آباد سے جاتے تھے۔ ہمیں یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کس نے دیا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب نے دیا۔ اور ہمارے یہاں پر جتنے روڈ آپ دیکھ لیں، یہ صدرن بائی پاس دیکھ لیں، یہ بائی پاس کے ساتھ یہاں پہ 4 لاکھ روپے کا ایکڑ کوئی نہیں خریدتا تھا، اور وہاں پر اب اس وقت 10 لاکھ روپیہ مرلہ کوئی نہیں دیتا۔ لوگوں کے جو کھڈے تھے جو کسی کام کے نہیں تھے، انہوں نے وہاں سے بائی پاس نکال دیا، لوگوں کو وہاں سے روزگار مل رہا ہے، ان کی پراپرٹیاں جو ہے وہ ان کی ویلیو اتنی ہو گئی ہے کہ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس بندے نے یہ نہیں سوچا، اس نے یہ سوچا ہے کہ میرا گھر ہے، اللہ نے مجھے یہ منصب دیا ہے، اور انہوں نے بلا تفریق لوگوں کو نوازا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جو امیدوار ہے، اب میں یہاں سے امیدوار ہوں، میں نے آپ لوگوں کی نمائندگی نہیں کرنی، میں نے حلف نہیں اٹھانا، تو آپ مجھے کاہے کے لیے